ماشاءاللہ آپ کی ایک روش ہے، آپ کا ایک طور طریقہ ہے، اور جو آپ کا طرح امتیاز ہے سننے سنانے کا، وہ اگر برقرار رہے تو آنے والے شعراء کو جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے۔ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے وہ تو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کر ہی رہے ہیں، جو حضرات مسجد سے باہر ہیں وہ ماشاءاللہ اب پی رہے ہیں تو پینے کے بعد زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا داد و تحسین کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ لہٰذا جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، اور جو اندر تشریف فرما ہیں ان کی ذمہ داری تو ویسے بھی مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد کو۔ پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے، حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ حیدری یوتھ فیڈریشن وارانسی کی جانب سے دولت قدائے الحاج حکیم محمد کاظم صاحب دال منڈی وارانسی میں جشن بقیت اللہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اولاً محفل مقاصدہ میں قبلہ کعبہ ذوالفقار حیدر صاحب اعظمی اور شمشاد احمد صاحب قبلہ کعبہ گوپال پوری مقیم حال دہلی یہ محفل مقاصدہ کو خطاب فرمائیں گے، اور جس میں تقاریر کے بعد جو ہیں مقامی اور بیرونی شعراء بارگاہ بقیت اللہ اعظم میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ کل شب میں 8 بجے محفل مقاصدہ کا اہتمام کیا گیا ہے، سبھی حضرات سے شرکت کی التماس کی جاتی ہے۔ لیجئے حضرات، اب یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی نہیب سی آواز پر معتبر مستند اور یہ ہماری محفلوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جانے والے شعراء یہاں تشریف فرما ہے۔ شہزادہ گلریز رامپوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب بیتاب ہلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہلال نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے شعیب صاحب تشریف فرما ہیں، اور نوجوان شاعر۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج جو رسائی ادب میں ہمارے محترم وسیم صاحب کی قد و کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں، اور مرثیہ نگاری میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جو خاصہ ہے سرزمین امروہہ کا، اسی روش کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ بالکل بھی وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید آپ کی سما خراشی کروں۔ یہاں نوجوان حضرات تشریف فرما ہے، میں ایک بند خواص کی نظر کرتا ہوں۔ قبلہ کعبہ علامہ قیصر باروی صاحب فرماتے ہیں، کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی۔ مجھ سنیے اگر باب ولا آپ سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں، سر ہلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اور آپ اتنا ڈوب کے بھی نہ سنیں کہ ہاتھ پیر چلانا ہی بھول جائیں، ہاں تھوڑا اتنے نہ ڈوبیں آپ، تھوڑا تھوڑا حرکت کرتے رہیں تاکہ وجود کا احساس جو ہے وہ ہوتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آدمی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسجد میں تشریف فرما ہے، بخالت کے تو اور بہت مقام ہوتے ہیں، آپ یہاں بھی بخالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں قبلہ بھائی، دیکھیں بند سنیے اگر باب ولا بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ شعراء کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ تلف ہو اور حق تلفی کی جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ شعراء کو سنیں اور ان کے کلام سے مستفیض ہوں۔ علامہ قیصر باروی فرماتے ہیں، کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی، نبض اسلام ہے عمران حرارت ہے علی، روز اول سے نگہبان رسالت ہے علی، ذوالشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی، ذوالشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی۔ اس حقیقت میں کوئی شک ہو یا امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک ہو یا امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ہی مصروں پہ جو ہم یہ آپ کو گوش گزار کر رہے ہیں آپ خوش ہوتے رہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں۔ شعروں کو آپ سنیں، حوصلہ افزائی فرمائیں، جو تہذیب ہے، جو طریقہ ہے، جو یہاں کی روش ہے، آپ اس میں اگر اضافہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے کمی بھی نہ ہونے دیں، ہاں برقرار رکھیں۔ یہی چیزیں یہ آپ کی وارانسی عزاداری ہے، پوری دنیا میں لائیو براہ راست آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اور سب دور دراز بیٹھ کر دیکھنے والے خوش ہو رہے ہیں، اور جو دکھا رہے ہیں وہ مزمحل ہو رہے ہیں، ہے نا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس حقیقت میں کوئی شک ہو یا امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ آئیے حضرات، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے وسیم امروہوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ انتہائی عمدہ لب و لہجے کے
ایک کھنکتا ہوا لب و لہجہ رکھتے ہیں وسیم امروہوی صاحب جو آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں اس بابرکت جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بہت ہی باعث عز و شرف ہے کہ میں بنارس کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ جیسے معتبر احباب و سامعین کے جنہوں نے ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے معتبر شعراء کو سنا ہے، آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ حقیر فقیر طفل مکتب اپنے اشعار رکھنے جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی درگاہ بچھو والی درگاہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی خانوادے سے انہی کی اولاد ہوں۔ بہرحال وہ ہمارے جد امجد مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ اسی در کا فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور شعیب بھائی کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے بہرحال مجھے حکم فرمایا، اور ندیم بھائی ہمارے ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ ندیم بھائی آپ تشریف فرمائیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ بھائی ماشاءاللہ اگر یہ اس ذات ولایت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی سماعتیں بھی ولایتی ہیں۔ آپ پورا کرم رکھیں، آپ پورے حوصلہ کریں، صلوات پڑھیں محمد والے ایک قطعے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، ہلکے ہلکے لہجے میں، لیکن آپ زور زور سے سنیے گا، تاکہ ایک ویسے ماشاءاللہ یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ایک انرجی کا ایک اصول ہوتا ہے جو یہاں سے جاتی ہے، پھر وہاں سے اگر واپس نہیں آتی تو حوصلے پست ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے، 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 عباس کے پرچم کی ہوا مانگ۔ جاگیں ہیں ذرا، بیدار ہونا ہے آپ کو انشاءاللہ، ہے نا۔ بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محفل ہے، میں قطع حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے، بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے، اب پردہ غیبت سے نکل آئیے مولا، یہ دور پھر ایک کرب و بلا مانگ رہا ہے۔ کم سے کم اتنی ہمت افزائی ضرور کہ قطعات کا حق ادا ہوتا رہے۔ بہت بہت میں بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے، اب پردہ غیبت سے نکل آئیے مولا، یہ دور پھر ایک کرب و بلا مانگ رہا ہے۔ ایک قطع اور حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ ابن خیر الانام باقی ہے، ابن خیر الانام باقی ہے، دین حق کا امام، ابن خیر الانام دین حق کا امام باقی ہے، کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا، جنگ کا اختتام باقی ہے۔ نوجوانوں ذرا بیداری سے سنیے، بڑی دور سے ہم حاضر ہوئے سنانے کے لیے آپ کو، ہے نا۔ ابن خیر الانام باقی ہے، دین حق کا امام باقی ہے، کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا، کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا،
جنگ کا اختتام باقی ہے. ایک جو ہمارے یہاں کے 2 طرحی مصرے ہیں، اس میں سے ایک مصرے میں قطع حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے مصرے میں مکمل کلام حاضر کروں گا. ایک مرتبہ جیتی جاگتی صلوات بھیجیے ذرا. بہت شکر گزار ہوں. دیکھیے میری آپ سے درخواست ہے، نوجوانوں، میرے چھوٹے بھائیوں، بیداری کے ساتھ سنیں گے اور ماشاءاللہ آپ لوگ دعاؤں سے نواز رہے ہیں. ایک شاعر، ایک مداح اہل بیت کے لیے یقین کیجئے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. اور جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو آپ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، یہ بھی برابر کی عبادت ہے اور برابر کا شریک ہے. ایک مرتبہ پھر جیتی جاگتی صلوات بھیجیے. کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا، جنگ کا اختتام باقی ہے. قبلہ دیکھیں گے. جو غاصبوں کو عداوت تھی آل احمد سے، سنیں گے طرحی مصرے میں قطع حاضر کر رہا ہوں. جو غاصبوں کو عداوت تھی آل احمد سے، وہی فطور سروں پر سوار اب بھی ہے. جو غاصبوں کو عداوت تھی آل احمد سے، وہی فطور سروں پر سوار اب بھی ہے. درے بطول جلایا گیا تھا پہلے بھی، تو بے چراغ اسی کا مزار اب بھی ہے. درے بطول جلایا گیا تھا پہلے بھی، تو بے چراغ اسی کا مزار اب بھی ہے. یہاں سے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیں گے، ابھی تھوڑا سا جڑیں گے میرے ساتھ، تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیں گے. اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے، احمد بھائی، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم. زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم. اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زنداں کی صعوبت میں رہے ہم. زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم، مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم، مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم. دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم. جزاک اللہ، سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں آپ کو. آپ نے بیداری کے ساتھ سنا، واہ واہ واہ، بہت شکر گزار ہوں. اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم. زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم، مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم، مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم. دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم، دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم. آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے. ارے کہاں ہو نوجوانوں، سنیں گے. آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے، آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے، آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے. پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم.
پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم، پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم۔ قیمتی شعر اپنی دانستگی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے، آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے، پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم، پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ۔ نوجوانوں متوجہ ہو جائیں میری طرف پیچھے والے، چھالوں سے کچلتے ہوئے، چھالوں سے کچلتے ہوئے، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، 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 چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ۔ متوجہ ہو جائیں، دوسرا مصرع میں تبھی حاضر کروں گا جب آپ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے۔ اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، ہلال بھائی، اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، اس شان سے زندہ کی صعوبت میں رہے ہم، زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم، زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم، مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم، دربار تھا ظالم کا، دربار تھا حاکم کا، حکومت میں رہے ہم، آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے، پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، تھم جائے جہاں وقت مسافت میں رہے ہم، چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ، تھم جائے جہاں وقت مسافت میں رہے ہم، سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے، سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے، سر دے کے بھی مصروف عبادت میں رہے ہم، بہت شکر گزار ہوں، سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے، سر دے کے بھی مصروف عبادت میں رہے ہم، گردن مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ، مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ، مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ، مصروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم، مصروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم، مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ، 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 مصروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم، اور بے آب بھی سقائی کے منصب پہ ہیں فائز، بے آب بھی سقائی کے منصب پہ ہیں فائز، بے دست بھی تصویر شجاعت میں رہے ہم، بے دست بھی تصویر شجاعت میں رہے ہم، ہنستے ہوئے توڑا ہے جو ظالم کی کماں کو، ہنستے ہوئے توڑا ہے جو ظالم کی کماں کو، ہنستے ہوئے توڑا ہے جو ظالم کی کماں کو، بچپن سے جوان مرد کی صورت میں رہے ہم، بچپن سے جوان مرد کی صورت میں رہے ہم، اور عاشور سے جاری ہیں جو دنیا میں سبیلیں، عاشور سے جاری ہیں جو دنیا میں سبیلیں، عاشور سے جاری ہیں جو دنیا میں سبیلیں، سیراب بہت پیاس کی شدت میں رہے ہم، سیراب بہت پیاس کی شدت میں رہے ہم۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات کا سہارا دیجیے آپ حضرات۔
میں حاضر کرتا ہوں. تعمیل حکم میں ترنم میں کچھ اشعار حاضر کر دیتا ہوں. کسی کے در پہ میں جھولی نہیں پسارے ہوئے، کسی کے در پہ میں جھولی نہیں پسارے ہوئے، کسی کے در پہ میں جھولی نہیں پسارے ہوئے، علی کے رحم و کرم پر میرے گزارے ہوئے، علی کے رحم و کرم پر میرے گزارے ہوئے، علی کے رحم و کرم پر میرے گزارے ہوئے. اور حسن مطلع یہاں سے سماعت فرمائیں گے کہ در علی کے در پہ نبی کیوں ہیں جانوارے ہوئے، علی کے در پہ نبی کیوں ہیں جانوارے ہوئے، اس اضطراب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے، اس اضطراب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے، اس اضطراب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے، علی کے در پہ نبی کیوں ہیں جانوارے ہوئے، اس اضطراب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے، اس اضطراب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے. اور زبان کھولی علی نے تو آیتیں بولی، زبان کھولی علی نے تو آیتیں بولی، کھلی جو آنکھ تو سرکار کے نظارے ہوئے، کھلی جو آنکھ تو سرکار کے نظارے ہوئے. اور کوئی گھٹائے علی کا مقام ناممکن، کوئی گھٹائے علی کا مقام ناممکن، علی کے حق میں تو قرآن حق کے پارے ہوئے، علی کے حق میں تو قرآن حق کے پارے ہوئے. اور وہ کیسے مرحب و انتر کو مار پائیں گے، وہ کیسے مرحب و انتر کو مار پائیں گے، پڑے ہوئے ہیں جو بغض علی کے مارے ہوئے، پڑے ہوئے ہیں جو بغض علی کے مارے ہوئے. اور خلاف عقل ہے یہ
فیصلہ سقیفہ کا، خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا، کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے ہوئے۔ خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا، خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا، کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے ہوئے۔ اور خدا کا شکر کہ میدان سے جو بھی بھاگے ہیں، خدا کا شکر کہ میدان سے جو بھی بھاگے ہیں، وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہمارے۔ خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا، کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے ہوئے۔ اور خدا کا شکر کہ میدان سے جو بھی بھاگے ہیں، وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہمارے ہوئے، وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہمارے ہوئے۔ اور شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ ہمیں بہشت کے کپڑے تو چاہیے، لیکن ہمیں بہشت کے کپڑے تو چاہیے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ قمبر کے ہوں اتارے، یہ شرط ہے کہ وہ قمبر کے ہوں اتارے ہوئے، یہ شرط ہے کہ وہ قمبر کے ہوں اتارے ہوئے، یہ شرط ہے کہ وہ قمبر کے ہوں اتارے ہوئے۔ مرتبہ نعرہ صلوات کا سہارا دیجیے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ابھی ماضی قریب میں گزری ہے، میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ کوئی جاتا نہ جو چلو سے پلا کر پانی، کوئی جاتا نہ جو چلو سے پلا کر پانی، کوئی جاتا نہ جو، کوئی جاتا نہ جو چلو سے پلا کر پانی، مانگتے پھرتے زمانے میں سمندر پانی، مانگتے پھرتے زمانے میں سمندر پانی، اور کوئی سقا نہیں عباس دلاور کے سوا، کوئی سقا عباس دلاور کے سوا، جو پلا سکتا ہو ہاتھوں کو کٹا کر پانی،
پلا سکتا ہوں، ہاتھوں کو کٹا کر پانی، اور دین اسلام کو جینے کے لیے کافی ہے، جینے دین اسلام کو جینے کے لیے کافی ہے، جتنا مشکیزے غازی کے ہے اندر پانی، جتنا مشکیزے غازی کے ہے اندر پانی، جتنا مشکیزے غازی کے ہے اندر پانی، اور بڑھ کے عباس کی نظروں نے کیے وار عجب، بڑھ کے عباس کی نظروں نے کیے وار عجب، حشر تک پائے گی بیعت نہ کسی گھر پانی، حشر تک پائے گی بیعت نہ کسی گھر پانی، اور وہ تو عباس نے موجوں کو روانی دے دی، وہ تو عباس نے موجوں کو روانی دے دی، ورنہ دریاؤں کو ہوتا نہ میسر پانی، میسر پانی، ورنہ دریاؤں کو ہوتا نہ میسر پانی، اور جب سے عباس تیرے حسن کے جلوے دیکھے، جب سے عباس تیرے حسن کے جلوے دیکھے، شرم سے مانگ رہے ہیں مہو اختر پانی، شرم سے مانگ رہے ہیں مہو اختر پانی، اور بادلوں پر بھی پہنچ جائے تو گر جائے گا، بادلوں پر بھی پہنچ جائے تو گر جائے گا، پیاس نے کاٹے ہیں اس طرح تیرے پر پانی، کاٹے ہیں اس طرح تیرے پر پانی، پیاس نے کاٹے ہیں اس طرح تیرے پر پانی، اور وار پیاسوں نے جو بیعت پا کیے بڑھ بڑھ کر، وار پیاسوں نے جو بیعت پا کیے بڑھ بڑھ کر، مانگتے رہ گئے صحراؤں میں خنجر پانی، مانگتے رہ گئے صحراؤں میں خنجر پانی، حکم شبیر سے ہونٹوں پر زباں پھیری تھی، حکم شبیر سے
ہوٹوں پر زباں پھیری تھی، مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی. حکم شبیر سے ہونٹوں پر زباں پھیری، حکم شبیر سے ہونٹوں پر زباں پھیری تھی، حکم شبیر سے ہونٹوں پر زباں پھیری تھی، حکم شبیر سے، حکم شبیر سے ہونٹوں پر زباں پھیری تھی، مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی، مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی. عزم سجاد نے اس طرح اسے قید کیا، عزم سجاد نے اس طرح اسے قید کیا، اب نہ ہوگا کبھی اوقات سے باہر. اختتامی کلام کے طور پر میں بہت کم وقت لے سکتا ہوں، میں چند شعر اور حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ صلوات کا ہدیہ عنایت فرمائیں. خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، تھوڑا سا بیداری کے ساتھ آپ سنیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا. خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا. اور قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے، لیکن قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے، لیکن پرچم کا تعلق تو وفادار
خنجر سے کمانوں سے نہ، خنجر سے کمانوں سے، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا، اور قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن، قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن، پرچم کا تعلق تو وفادار، پرچم کا تعلق تو، میں حاضر کرتا ہوں بھائی، میں حاضر کرتا ہوں، خنجر سے کمانوں سے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایتوں کا، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، خنجر سے کمانوں سے، یہاں سے در حقیقت میرا بھی اب موڈ بنتا ہے سنانے کا، میں آپ کو کچھ اور بھی ایک دو کلام سناؤں گا کہ خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا، اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا، اور قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن، پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا، اور شعر دیکھیے گا بطور خاص، تھوڑی سی شاعری ہوئی ہے اس میں، اولاد پیمبر سے ہی مہکے گی شریعت، اولاد پیمبر سے ہی، متوجہ رہے میری طرف، اولاد پیمبر سے ہی مہکے گی شریعت، جو کام ہے پھولوں کا کہاں خار سے، جو کام ہے پھولوں کا کہاں خار سے ہوگا، بنارس کے عزاداروں، بنارس کے امام حسین کے چاہنے والوں میں شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے کہ جو کام ہے پھولوں کا آ جائے گا بیعت تیرے ماتھے پہ پسینہ، آ جائے گا بیعت تیرے، آ جائے گا بیعت تیرے ماتھے پہ پسینہ، جب سامنا شبیر کے انکار، پسینہ، جب سامنا شبیر کے انکار سے ہوگا، اور اصحاب پیمبر جو
فدا ان پہ ہے شبیر، اب کس کا تقابل تیرے انصار سے ہوگا، اب کس کا تقابل تیرے انصار سے ہوگا، اور کٹ جائیں گی ہر بار حکومت کی زبانیں، کٹ جائیں گی ہر بار حکومت کی زبانیں، حیدر کی فضیلت کا بیاندار سے حیدر کی فضیلت کا بیاندار سے ہوگا، اور آنسو غم شبیر کے کیا روکے گا کوئی، آنسو غم شبیر کے کیا روکے گا کوئی، ایک قتل تبسم نہ کسی وار سے ہوگا، ایک قتل تبسم نہ کسی وار سے ہوگا۔ پھر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں بطور خاص کہ دے جائے گا تا حشر وہ اسلام کو صحت، دے جائے گا تا حشر وہ اسلام کو صحت، ایک کار مسیحائی جو بیمار سے ہوگا، ایک کار مسیحائی جو بیمار سے ہوگا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے دیجیے آپ کو۔ میں طرحی مصرے میں جو کلام ہے میں وہ حاضر کرتا ہوں آخری کلام کے طور پر۔ جتنی بیداری سے آپ نے جتنی محبت سے سنا ہے میں حاضر کرتا ہوں۔ قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا، پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا۔ اور اختتام کے طور پر میں جو ہمارا آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا اس مصرے میں جو چند شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک مرتبہ حوصلہ افزائی کے لیے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ ایک ہر طالب بیعت کا نتیجہ ہوگا، ایک ہر طالب بیعت کا نتیجہ ہوگا۔ مصرع نہیں پہنچا بھی۔ ایک ہر طالب بیعت کا نتیجہ ہوگا، ایک ہر طالب بیعت کا نتیجہ ہوگا، جو بھی شبیر سے ٹکرائے گا رسوا جو بھی شبیر سے ٹکرائے گا رسوا ہوگا، جو بھی شبیر سے ٹکرائے گا رسوا ہوگا، اور منہ پہ وہ مار دیا جائے گا روزے محشر،
منہ پہ وہ مار دیا جائے گا روزے محشر روزے عاشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا. ارے کہاں ہے جوانوں آپ؟ منہ پہ وہ مار دیا جائے گا روزے محشر روزے عاشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا. ایک ہر طالب بیعت کا نتیجہ ہوگا جو بھی شبیر سے ٹکرائے گا رسوا ہوگا. منہ پہ وہ مار دیا جائے گا روزے محشر روزے عاشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا. اور تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہو. در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہوگا. تیری آمد تو ہے تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہوگا. اور حشر فوراً ہی برپا ہوگا تیرے جلووں سے. بھائی خدا کے لیے بیداری سے سنیں گے مصرے کہ حشر فوراً ہی برپا ہوگا تیرے جلووں سے. حشر یہ کس نے کہا بعد میں برپا ہوگا. حشر یہ کس نے کہا بعد میں برپا ہوگا. اور دشمن آل محمد سے تعلق کیسا دشمن آل محمد سے تعلق کیسا دشمن آل محمد سے تعلق کیسا جو نبی کا نہ ہوا کیا وہ کسی کا جو نبی کا نہ ہوا کیا وہ کسی کا ہوگا. اور خم کے میدان میں ہاتھوں پر پیغمبر کے بلند خم کے میدان میں ہاتھوں پر پیغمبر کے بلند خم کے میدان میں ہاتھوں پر پیغمبر کے بلند جس کو حیدر نہ نظر آئے وہ اندھا جس کو حیدر نہ نظر آئے وہ اندھا ہوگا جس کو حیدر نہ نظر آئے وہ اندھا ہوگا. اور جس کے کانوں تلک آئی نہ صدا من کن تو علماء تشریف فرمائے سمن بکمن امیون کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اشعار میں. جس کے کانوں تلک آئی نہ صدا من کن تو وہ صحابی نہیں ہوگا کوئی بہرا ہوگا. وہ صحابی نہیں ہوگا کوئی بہرا ہوگا. اور جو بیان کر نہ سکے تیرے فضائل حیدر جو بیان کر نہ سکے تیرے فضائل حیدر وہ سخنور نہیں ہوگا کوئی گونگا ہوگا وہ نہیں ہوگا کوئی گونگا ہوگا. وہ سخنور نہیں ہوگا کوئی گونگا ہوگا. اور لوٹ کر کھا گئے
شعر سنیے بھائی خدا کے لیے شعر سن لیجئے. لوٹ کر کھا گئے میرا سے نبی تک جو لوگ, لوٹ کر کھا گئے میرا سے نبی تک جو لوگ, ایسے لوگوں نے شریعت کو دیا کیا ہوگا, ایسے لوگوں نے شریعت کو دیا کیا ہوگا. اور خانہ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی, خانہ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی, خانہ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی, تب کہیں جا کے یہ گھر لائق سجدہ ہوگا, تب کہیں جا کے یہ گھر لائق سجدہ ہوگا. اور حر کی مانند پلٹ جائے گی قسمت اس کی, حر کی مانند پلٹ جائے گی قسمت اس کی, ربط شبیر سے جس کا بھی ذرا سا ہوگا, ربط شبیر سے جس کا بھی ذرا سا ہوگا. اور روز محشر کی نہیں فکر عزاداروں کو, روز محشر کی نہیں فکر عزاداروں کو, سرپا عباس کے پرچم کا پھرہرا ہوگا, سرپا عباس کے پرچم کا پھرہرا ہوگا. اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم, اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم, اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم. جس کے ہاتھوں کو ید اللہ نے چوما ہوگا, جس کے ہاتھوں کو ید اللہ نے چوما.